اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں ہم اور ہمارے نامہ اعمال۔ بہت سے اعمال کے سلسلے سے سوالات اور ان کے جوابات ہم نے 4 ایپیسوڈ میں آپ تک پہنچا چکے، لیکن کچھ ایسے سوالات ابھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی جوابات اگر آپ تک پہنچ جائیں تو ایک سیریز مکمل ہو جائے گی، یا یوں کہا جائے کہ کچھ حد تک بہرحال کمپلیٹ ہو جائے گی، یوں تو ہر چیز پیش کر پانا مشکل ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات دیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر بات ہم لوگوں نے جتنی ہوئی ہے وہ عمل، ہمارے اعمال اور فرشتے اور کون دیکھ رہا ہے اور کیسے پیش ہوگا، یہ تمام چیزیں قرآن مجید کی روشنی میں آپ نے جوابات دیے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہمارا حساب و کتاب کون لے گا؟ آیا فرشتے لیں گے، خدا یا رسول، یا کیا سسٹم رکھا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیں جو سوال آپ نے کیا، بالکل یہی سوال ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ روایت میں ہے کہ ایک اعرابی پیغمبر کی بارگاہ میں آیا، اس نے سوال ہی ایسے کیا، یا رسول اللہ من یلی الحساب، حساب کون لے گا؟ اچھا، یعنی میرے بارے میں کون پوچھے گا کہ تم نے یہ کیا یہ نہیں کیا؟ من یلی الحساب، حساب کون لے گا؟ رسول اکرم نے فرمایا اللہ، اچھا، خداوند متعال لے گا۔ اب یہ روایت بھی بڑی حسین ہے۔ جیسے ہی رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ، تو اس اعرابی نے تاکید کے لیے کہ ایک دم کنفرم ہو جاؤں کہ اللہ لے گا، اللہ، اچھا، تو رسول اکرم نے کہا نام و نفسو، خود اللہ حساب لے گا۔ جیسے ہی یہ جواب رسول اکرم نے دیا تو روایت کا جملہ ہے تبسم الاعرابی، اچھا، اعرابی مسکرانے لگا۔ پیغمبر نے فرمایا مما ضحکت یا اعرابی، ہنسنے کی وجہ، مسکرانے کی وجہ، تم نے ہم تو پوچھا کہ حساب کون لے گا، ہم نے کہا خداوند متعال لے گا، تو تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اگر حساب لے گا تو وہ کریم ہے، بے شک، الکریم اذا قدر آفا و اذا حاسب سامحا۔ کریم کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ طاقت میں ہوتا ہے تو معاف کرتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو تھوڑا سے چھوٹ دیتا ہے۔ جی، یعنی ایک مرتبہ آپ دیکھیں بعض لوگ 1 روپے کے لیے پھنسائے رہتے ہیں، یہ کہاں گیا وہ کہاں گیا، بس کریم ہوتے چلو جانے دو۔ صحیح صحیح، بعض انسان جو کم پاورفل ہوتے ہیں وہ جب طاقت پاتے ہیں تو بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جی، لیکن جو کریم ہوتا ہے وہ جب طاقت پاتا ہے تو وہ معاف کرتا ہے۔ در حقیقت رسول اکرم نے اس اعرابی کو بتایا کہ حساب خدا لے گا، اور اعرابی کو امید ذات حق تعالیٰ سے، اور یہ بہت اہم درس ہے انسان کی زندگی کا۔ ہمارے گناہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں خوف ہونا چاہیے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ جس ذات کو ہمیں حساب دینا ہے وہ ذات کریم ہے۔ میں واقعی ان دو چیزوں کو اگر ملاؤں نا کہ خوف و رجا، کبھی کبھی ہو گیا اچھا خدا تو کریم ہے سب معافی کر دے گا، صحیح، وہیں پر یہ بھی دقت کرنا ہے کہ ہم جس کو حساب دے رہے ہیں اس سے ذرہ برابر غفلت نہیں ہوتی۔ مرحوم بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا آخری وقت تھا، رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا آقا رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرا ہاتھ خالی ہے۔ لوگوں نے کہا آقا آپ کا ہاتھ خالی ہے، آپ نے مسجدیں بنوائی، امام بارگاہ بنوائے، ہزاروں کی تعداد میں آپ نے شاگرد دیے قوم کو، کتابیں لکھی، بڑی حسین حدیث پڑھا جو ہمارے یہاں سے ربط ہے۔ فرمایا کہ خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، عمل کو خالص کرو چونکہ جو عمل چیک کرنے والا ہے وہ بصیر ہے۔ بس اگر خدا حساب لے گا تو ایک طرف سے خوف بھی رکھنا چاہیے کہ وہاں غفلت نہیں ہے، لیکن ایک طرف سے امید بھی ہو کہ وہ کریم ہو۔ اس دو کے درمیان اگر آدمی اپنی تیاری شروع کر دے تو مایوسی نہیں آئے گی، صحیح، اور جری بھی نہیں بنے گا۔ اور بندگی کی تربیت ایسی ہی ہوتی ہے، نہ مایوس ہو جاؤ
اور نہ جسور بن جاؤ کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ جو دیکھ رہا ہے وہ بصیر ہے۔ اور اتنی بھی مایوس نہ ہو جاؤ کہ اب تو ہمارا کچھ ہونے ہی والا نہیں، اب ہمارا کیا ہوگا، چلو جو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں، بس حساب خدا لے گا۔ یہ بندوں کے لیے دونوں پہلو ہے، خوف بھی رہے رجا بھی رہے، چونکہ خدا بصیر ہے لہٰذا خوف، خدا کریم ہے لہٰذا امید۔ چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک سوال اس طرح سے ہے کہ کن لوگوں کے نامہ اعمال چیک جب ہوں گے تو بڑی آسانی سے ہو جائیں گے، اور کن لوگوں کے نامہ اعمال جب چیک ہوں گے تو تاخیر۔ لیکن اس سوال سے پہلے ایک سوال اور ہم رکھنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے ناظرین میں سے یہ سوالات ان کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ فرشتے بیٹھے ہوئے نوٹ کر رہے ہیں، اللہ تو کن فیکون والا، یعنی اس معاملے تک معاملہ ہے کہ سب کچھ جانتا ہے، کیا ہو چکا ہے کیا ہونے والا ہے، تو پھر وہاں جا کر کے پھر سے ایک بار آؤ بھائی لائن لگو، مثلا میں ایک سوال کر رہا ہوں، لائن لگو، چلو تمہارا حساب، تم نے یہ کیا، یہ کتنا ٹائم لگے گا، کیا یہ حساب کی اتنی یہ اینگل کیوں ہے کہ وہاں پہ حساب پھر ہوگا؟ یہ دیکھیے یہ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ اگر آدمی غور کرے نا، قیامت میں ہم سے خدا حساب اس لیے نہیں لے رہا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، اس میں یہ سارے حساب کے جو اسٹیپ ہے وہ آپ کو اتنا باور کرا دینا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ دیکھیں حتیٰ جہنم میں جانے والا بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے زبردستی، ابھی دنیا کی کوئی بھی عدالت ہو، میں نے ایک کیس وہاں پہ کیا اور فائل کیا اور یہ کیا، میں مطمئن نہیں رہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوا ہے، میرے حق میں فیصلہ اگر نہیں آئے تو، یعنی آپ جا کر مجرموں سے پوچھیں ان کے حق میں جب فیصلہ نہیں آتا، مگر یہ کہ اتنے محکم شاہد اور گواہ آ جائے کہ وہاں پر وہ مجرم یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ جو کچھ فیصلہ ہوا وہ سچ ہوا، بس وہاں یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار آدمی کہتے ہیں نہیں فیصلہ سچ ہوا۔ قیامت در حقیقت یوم الحساب کا معنی یہی ہے کہ تب مجرمین بھی جو جائیں گے تو کہیں گے کہ ایک ذرہ برابر بھی چھوٹا نہیں ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ کچھ بڑھا بھی نہیں ہے، یعنی نہ ایڈ ہوا ہے نہ چھوٹا ہے۔ بس قیامت میں جو یہ اسٹیپ ہیں حساب کے، ایک چیز تو دقت حساب میں بتاتی ہے کہ اصلاً جنت میں جانے والے تو افتخار کریں گے، لیکن جہنم میں جانے والے بھی یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ لہٰذا حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ حساب خدا کو علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ خدا جانے کی تم نے کیا کیا ہے، یہ آپ کے لیے اتمام حجت ہے۔ بڑی حسین آیت ہے قرآن کریم کی، لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاکت کی طرف جائیں گے وہ بھی دلیل کے ساتھ جائیں گے، اور جو زندگی کی جانب آئیں گے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ قیامت اصل میں دلیل کی جگہ ہے، یعنی آپ جہنم میں بھی اگر جا رہے ہیں تو بینہ اور دلیل کے ساتھ، یعنی اعتراض نہیں ہے، اعتراض نہیں۔ لہٰذا یہ اسٹیپ یہاں ملائکہ کا، ملائکہ سے ہٹ کے پھر کئی موارد کئی جگہیں ہیں، پھر خداوند متعال، یعنی تمام حساب، حتیٰ حساب کا اس شدت کے ساتھ لینا ہی ایک مرحلے تک عذاب ہے، کیونکہ بعض مواقف پہ اگر آپ کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے وہی خود ایک سختی ہے، وہی خود ایک سختی ہے۔ مطلب آپ اس والی لائن میں لگیے کہ حقوق کی جگہ ہے، اب میں نے حق ضائع کیے تو یہاں حقوق کی جگہ پہ میں کھڑا ہوں، آپ اس لائن پہ لگیے یہاں پہ آپ نے ظلم کیا ہے، میں نے ظلم کیا ہے، تو یعنی یہ حساب بھی در حقیقت اگر کہا جائے یوم الجزا کا ایک حصہ ہے، وہاں جہاں پر حتیٰ خود حساب کے وقت بھی جو بعضوں کا عالم ہے، کہا بعضوں کو چیٹیوں کی شکل میں اللہ محشور کرے گا۔ چیٹیاں ہوتی ہیں، چیٹیاں ہمارے قدموں کے نیچے آتی ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا نا۔ کہتے ہیں یہ متکبرین جو ہوں گے نا، جو دنیا میں بہت اکڑ کے چلتے ہیں، ان کو محشر میں چیٹی کی شکل میں محشور کیا جائے گا۔ یہ خود یہی سے ان کا عذاب شروع ہو گیا، یعنی دیکھتے ہی لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے یہ قسمت، اور خود پامال کرتے ہوئے لوگ جا رہے ہیں۔ یعنی یہ دنیا میں کیا کر رہا تھا، یہ چاہ رہا تھا کہ کسی غریب کے بغل میں بھی نہ بیٹھے کہ کہیں اس کا کپڑا گندا نہ ہو جائے۔ اس کا ایک عذاب یہی کہ تم محشر میں اولین سے لے کر آخرین تک جب جمع ہوگے تو تمہیں ذلت کے ساتھ محشور کیا جائے گا، چونکہ تم دنیا میں تکبر کر رہے تھے۔ تو یہ خود ایک مرحلہ ہے عذاب کا۔ چلیے بہت شکریہ۔ تو پھر ان سوالوں کے جوابات وہی
کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ وہ کون سے افراد ہوں گے جن کا حساب و کتاب بڑی آسانی سے ہو جائے گا اور وہ آگے بڑھ جائیں گے؟ دیکھیے اس کے لیے بھی روایت بڑی حسین روایت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے۔ پیغمبر فرماتے کہ اذا کان القیامہ انبت اللہ تعالی لطائفۃ من امت اجنحۃ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک گروہ کو پر عطا کرے گا۔ اچھا، اب یہ پر وہ پرندوں والا پر نہیں ہے، پر اس عالم کا ایک الگ پر ہے جس سے آپ پورے اس جنت محشر میں گھوم سکتے ہیں۔ جی، اجنحۃ فیطیرون، اور یہ اس پر کے ذریعے کیا کریں گے؟ اڑیں گے۔ من قبورہم، اور یہ پر کہاں مل جائے گا ان کو؟ ان کی قبروں سے مل جائے گا، یعنی قبر میں ہوں گے اور یہ پر دے دیا جائے گا۔ ان پروں کے ذریعے کہاں جائیں گے؟ الی الجنان، جنت پہنچ جائیں گے۔ یسرحون فیہا، وہاں پر بہت آرام سے بیٹھیں گے۔ وَيَتَنَعَّمُ کیف شاء، وہاں کی نعمتوں سے یہ لوگ جو ہے استفادہ کریں گے۔ ملائکہ جب ان کو دیکھیں گے فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَلْ رَأَيْتُمُ الْحِسَابَ، اب ظاہر سی بات ہے ملائکہ کو معلوم ہے کہ آپ کو کتنی دیر میں یہاں آنا ہے، قبر سے نکل کے یہاں تک۔ ملائکہ دیکھیں گے اتنی جلدی یہ لوگ کون آ چکے ہیں یہاں پر۔ ملائکہ کہیں گے هَلْ رَأَيْتُمُ الْحِسَابَ، تم حساب نہیں دے کر آئے ہو؟ کہ یہ لوگ کہیں گے ما رأینا حساب، ہم نے نہیں دیکھا حساب کیا ہے۔ پھر ملائکہ کہیں گے هَلْ جُزْتُمُ الصِّرَاطَ، تم پل صراط سے گزر کے نہیں آئے ہو؟ تو یہ کہیں گے ما رأینا صراطا، صراط کہاں ہے؟ آپ غور کریے، روایت عجیب روایت ہے۔ پھر ملائکہ پوچھیں گے کہ من امت من انتم، اتنا بتاؤ کس کی امت میں سے ہو، کیونکہ یہ سارے مرحلے تم ایسے طے کر کے آئے ہو، تم ہو کون؟ یعنی تمہاری فضیلت کیا ہے، تمہاری شخصیت کیا ہے؟ فیقولون، یہ لوگ کہیں گے من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی امت کے اور بھی تو لوگ ہیں جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، جو حساب و کتاب دے کر آ رہے ہیں۔ ملائکہ ان سے کہیں گے انشدکم اللہ، ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں۔ کیا قسم دیتے؟ حدثونا ما کانت اعمالکم فی الدنیا، اتنا بتاؤ دنیا میں تم لوگ کیا کرتے؟ تو وہ جو آپ کے سوال کہ بھائی کیا کیا جو اتنی تیزی کے ساتھ چلے آئے؟ اگر تم کہہ رہے ہو امت محمد میں سے تو خوب امت محمد لائن بھی لگائے ہوئے ہیں بہت سے، صحیح، تم نے کیا کیا؟ خدا کا واسطہ ہے تم بتاؤ، یہ ملائکہ پوچھیں گے۔ فیقولون، یہ لوگ کہیں گے کہ خصلتان، ہمارے اندر دو کوالٹی تھی۔ ایک کیا؟ جس کوالٹی کی وجہ سے خدا نے ہم تو یہاں تک پہنچایا۔ ملائکہ کہیں گے وہ دو کوالٹی کیا ہے، ہمیں بھی بتاؤ۔ یہ عجیب کوالٹی ہے، کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اذا خلونا نستحیی ان ناسیہ، ہماری پہلی صفت یہ تھی کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے تھے تو گناہ نہیں کرتے تھے کیونکہ خدا سے حیا کرتے تھے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کبھی کبھار انسان چلو بلوائے عام میں گناہ نہیں کرتا، لیکن گھر میں بیٹھا ہوا اس کو لگتا ہے یہاں کون دیکھ رہا ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو لگتا ہے یہاں کوئی۔ اس جگہ پر اگر انسان زندگی میں خدا کو حاضر مانے گا تو گناہ تو نہیں پھر اس کے بعد گناہ نہیں کرے گا، اور جب گناہ نہیں کرے گا تو اتنی تیزی کے ساتھ جائے گا۔ واہ، توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ عجیب روایت ہے۔ اذا خلونا، جب ہم تنہائی میں ہوتے تھے، عام جگہوں پہ تو شاید میں اور آپ سب بچ جائے گناہ سے، کہ بھائی معاشرہ دیکھ رہا ہے، سماج دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ہم امامہ لگائے ہیں، ابا کبا پہنے ہوئے ہیں، اب ان لوگوں کے سامنے کیسے گناہ کریں؟ لیکن اذا خلونا، جس وقت کوئی نہیں ہے، یہ گناہ سے بچنا بھی خالص للہ ہے۔ تو جب کبھی کبھی میں گناہ سے صرف اس وجہ سے بچ رہا ہوں کہ آپ مجھے اچھا آدمی سمجھیے، میں جھوٹ نہیں بولتا تاکہ سماج مجھے اچھا آدمی سمجھے، میں نماز بر وقت پڑھتا ہوں تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ اول وقت پڑھ رہا ہے۔ جہاں کوئی نہیں ہے، صبح کی نماز کے وقت جہاں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، کمرہ ہے، تنہائی ہے، وہاں اذان ہوتی ہے، میں اٹھ کر مصلی پہ آتا ہوں، یہ نماز میں نے خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں پڑھی۔ بے شک، جہاں گناہ کے اسباب فراہم تھے، مجھے معلوم تھا کوئی نہیں دیکھے گا، اس گناہ کو میں صرف انجام نہیں دیتا کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ عمل معمولی عمل نہیں ہے۔ صحیح، کہا کہ ہماری کوالٹی یہ تھی کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے تھے تو گناہ نہیں کرتے تھے۔ دوسری کوالٹی کیا ہے؟ یہ بھی بڑی حسین کوالٹی ہے، کہتے ہیں نرضی
بالیسیر مما قسم لنا، ہم شکوہ و شکایت والے لوگ نہیں تھے، واہ، جو کچھ اللہ نے دیا تو اس پہ راضی تھے۔ سبحان دیکھیں دو کوالٹی، جو کچھ خدا نے دیا ہے راضی ہے۔ اس پہ راضی ہیں، شکر کر رہے ہیں، اور تنہائی میں ہیں تو گناہ نہیں کرتے۔ یہ چیز سبب بنی کہ ہم اتنی تیزی سے آئے۔ اب میں تھوڑا روایت کا معنی کر دوں بہت تیزی کے ساتھ۔ یہ بھی ہمارے یہاں روایت ہے کہ پولیس صراط سے گزرے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، اور جو لوگ کہنے ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے حساب نہیں دیا، تو اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی دیا تو ہے آپ نے، تو شاید اگر اس کی مثال اس طرح دیا جائے نا کہ گزر کبھی کبھار، دیکھیں ایک مرتبہ ہم شہروں میں جاتے ہیں، مثلا آپ بامبے سے پونا جائیے، گاڑی سے جائیے تو ہر شہر سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے دکانیں دیکھتے ہوئے روڈ دیکھتے ہوئے سڑک دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ صحیح۔ ایک مرتبہ آپ ممبئی سے پونا جاتے ہیں جہاز سے، تب بھی گزرتے ہر جگہ سے ہیں، لیکن اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو بھی دیکھ نہیں پاتے۔ صحیح۔ تو گزرے تو حقیقت میں یہ لوگ بھی ہیں، لیکن اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ گزرے ہیں کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوا واہ، کہ ہم نے صراط کو کب پار کیا، ہم نے حساب و کتاب کو کب پار کیا، ہم نے مرصاد کو کب پار کیا۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے گزرتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ۔ یہ پہلا گروہ ہو گیا۔ دوسرا گروہ ظاہر سی بات ہے، اب یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ گروہ جو حساب و کتاب بہت سختی سے دے گا اور بہت سختی سے اس مرحلے پہ رہے گا۔ ان میں سے ایک چیز ہم ناظرین کی خدمت میں عرض کریں، حق الناس کی نسبت۔ حق الناس، حالانکہ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز جو ناظرین اور اپنے لیے اور سب کے لیے اس جانب متوجہ کرانا ہے، وہ حق الناس کی نسبت حد درجہ رعایت کیجیے، چونکہ کئی سال بعض ان حقوق کی وجہ سے آپ کو بعض مواقف پر روکا جائے۔ چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور بھی اگر ہیں چیزیں تو بیان کریں کہ وہ کون سے افراد اور کیوں آخر حساب و کتاب ان کا دیر میں ہوگا۔ دیکھیں ایک تو یہ عرض کیا کہ حقوق الناس اگر جو ہے لوگوں کی گردن پہ ہے تو اس شخص کو کافی دیر لگی۔ میں ایک روایت دیکھ رہا، حتیٰ بڑی حسین روایت ہے، ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، حضرت نے ایک شخص سے کہا تم اپنے اس مسلمان بھائی کو اس طرح کیوں ستاتے ہو؟ تو اس نے کہا مولا میرا حق تھا اس کے اوپر، یعنی کوئی قرض وغیرہ اس نے لیا ہوگا، اس وجہ سے میں نے پکڑ رکھا تھا کہ جب تک دو گے نہیں جاؤ گے، اور میں نے اپنا حق وصول کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے یہ کام کیا ہے، تمہیں یقین ہے کہ کل قیامت میں خدا کے حضور میں تم بھی جاؤ گے، اور خدا کا بھی حق ہوگا، اور خدا بھی وہاں تمہیں روکے گا۔ اگر آج تم نے یہاں پہ رعایت کی باوجود اس کے کہ تمہارا حق تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ چھوٹ دے دیا، تو کل قیامت میں تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو اس دنیا میں گرچہ اپنا حق ہی لینے کے لیے بے حد درجہ اصرار اور ڈٹے رہتے ہیں، انہیں کل قیامت میں سختی کے ساتھ جانا پڑے گا۔ حتیٰ قرآن کریم کی ایک آیت ہے یخافون سوء الحساب، کہ بعض لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، کس سے؟ برے حساب سے۔ یہ عجیب روایت ہے، اللہ ہمارا برا حساب کب لے گا؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یخافون سوء الحساب، یہ لوگ ڈرتے برے حساب سے۔ امام نے اس آیت کو پڑھا اس کے سامنے، کہ سوء الحساب کا معنی سمجھتے ہو؟ کہ نہیں مولا آپ بتائیے۔ کہ سوء الحساب کا معنی یہی، جیسے آج اس بھائی کو تم نے پکڑا تھا کہ جب تک حق نہیں دو گے نہیں جاؤ گے، ایسے ہی وہاں پر قیامت میں اگر یہاں پر تم نے اتنی سختی کی ہے تو یہ سختی کل تمہارے ساتھ قیامت میں خداوند متعال کی جانب سے ہوگا۔ لہٰذا یہ دوسری جگہ ہو گئی۔ تیسری جگہ جو بہت اہم مرحلہ ہے وہ یہ کہ وہ واجبات جو ہماری گردنوں پر ہیں، ان واجبات کی نسبت غفلت ہمیں کل قیامت میں کھڑا کرے گی۔ لہٰذا یہ وظائف میں اگر کلی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اپنی ذمہ داریاں جو بندگی کی نسبت ہم پر آتی ہیں، ان سے غفلت در حقیقت ہمارے حساب میں سختی کا سبب بنتی ہے۔ یہ جو بات آپ پیش کر رہے ہیں تو ہم یہ سوال پھر رکھنا چاہیں گے، کیونکہ اکثر آپ ہی لوگوں سے یہ باتیں سنی جاتی ہیں کہ روز قیامت آواز آئے گی، کون ہے جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں، کون ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے، اور کون ہے جو کربلا کی زیارت کر چکے ہیں، تو بہت سے سر بلند ہوں گے اور انہیں کہا جائے گا جنت میں چلے جائیے۔ تو کیا کہیں یہ گرین سگنل سا نہیں لگ رہا ہے
ٹھیک ہے نماز ہے روزہ کچھ تو معاف کر کے داخل کر دیا جائے گا بہشت میں. حسن تم یہ سوال کو بھی دیکھیں، چونکہ ہم لوگ روایت فقط ایک رخ سے پڑھتے ہیں. میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے اہل بیت کے چاہنے والوں کی، جی جو واقعاً صحیح معنوں میں چاہنے والے ہیں، اور پھر ان کے اعمال دیکھیں. اگر یہ محبت علی و آل علی گرین سگنل ہوتا تو اس کو سب سے زیادہ جناب سلمان کو استعمال کرنا چاہیے تھا، سب سے زیادہ جناب اباذر کو استعمال کرنا چاہیے تھا. کیونکہ ان کے بارے میں تو حضرت میرے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ حضرت کہے کہ میرا شیعہ ہے، لیکن جناب سلمان کے بارے میں حضرت نے واضح لفظوں میں کہا تھا سلمان جو ہے ہمارے بہت عظیم چاہنے والے ہیں، ایمان کے 10ویں درجے پہ ہیں، سچا ان کا جیسا کوئی نہیں دیکھا گیا. جناب اباذر کے ذریعے جناب عمار یاسر کو پیغمبر نے حق کا معیار بنا دیا تھا کہ دیکھنا کل جب جنگ ہوگی جو عمار کو مارے گا وہ گروہ باطل ہوگا. یہ حضرات کی سیرت، چونکہ آج میں نوجوان بچوں سے عرض کروں، کبھی کبھی اس طرح آپ کو بنام اہل بیت کوئی دھوکہ نہ دے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہو تو تمہارا عمل کم ہو جائے، بلکہ برعکس آپ کا عمل اور زیادہ اچھا ہونا چاہیے. حضرت امیر نے ایک خط لکھا نہج البلاغہ میں، حکمت نامے میں بھی ہے. حضرت نے وہاں پر کہا کہ کیسے نہ بنو، یہ خود بہت اچھی چیز ہے. ہم تو کہا جاتا ہے ایسے بنو، وہ حضرت نے کہا کیسے نہ بنو. تو وہاں پر حضرت نے فرمایا لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر عمل. یہ مولا کا جملہ ہے نا، صحیح. حضرت نے فرمایا آخرت کی امید مت لگانا بغیر عمل کے، مولا کا جملہ ہے. اور اس چیز کو دھیان میں رکھیں لوگ کہ شفاعت اہل بیت انہی کو حاصل ہوگی جن کی نسبت سے خدا راضی ہوگا. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام مرضی پروردگار عالم کے خلاف ذرہ برابر کام نہیں کر سکتے. صحیح. مرضی یعنی حتیٰ اگر اہل بیت کو شفاعت کا حق بھی جو دیا ہے نا خدا نے دیا ہے، اور خدا نے ہم بندوں پر ترس کھا کر یہ حق اہل بیت کو دیا ہے. یعنی اصل میں یہ رحم اہل بیت جو آتا ہے وہ رحم خدا کی جانب سے آتا ہے. صحیح. خدا نے کہا کہ میرے بندوں کے نجات کا راستہ کیا ہے، تو کہا بندوں کے نجات کے لیے صدیقہ طاہرہ ہے. بندوں اس زاویے سے کبھی دیکھا کریے، کیونکہ شفاعت کل قیامت میں وہی کریں گے قرآن کہتا ہے جن سے خدا چاہے گا کہ تم شفاعت کرو. پس نظام شفاعت بنانے والا کون ہے؟ خدا. خدا قرآن کریم میں ہم جس کو چاہیں گے وہ شفاعت کرے گا. پس اگر اہل بیت نے میری شفاعت کے لیے حضرت امیر کو رکھا، خدا نے میری شفاعت کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو رکھا، سرکار سید الشہداء کو رکھا، چہاردہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو رکھا، تو یہ خدا کی جانب سے. تو میں بندہ جب یہ جانوں کہ یہ ساری شفاعت کا ذریعہ خدا کی جانب سے حضرات شفاعت کریں گے، تو پھر خدا کے حکم کی نافرمانی کیسے کروں گا؟ معاملے کو تھوڑا سے بدل کے دیکھا جائے، کیونکہ ہم یہاں جسور بننے کی کوشش نہیں. اہل بیت بہت جگہ، میں ان روایت کو کافی تفصیلی ہو جائے گی جہاں پر اہل بیت نے بعضوں کو منع کیا، نہیں تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، صاف لفظوں میں منع. ایک شخص آیا، اب یہ جہاں ہمارا سارا زام اس بات پہ کہ میں شیعہ ہوں، خوب آپ ثابت ہو جاؤ. بعضوں کا اہل بیت نے انکار کیا، بِأَنَّكَ لَا تَكُونَ لَنَا مِنْ وَلِيَّنَا، تو ہمارے شیعہ نہیں ہو. بعض آئے حضرت کی بارگاہ میں، روایت عجیب ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرماتے، کنیز نے دروازہ کھولا، آنے والوں نے کہا کہ مولا سے کہو کہ ہم مولا کے شیعہ ہیں. روایت کہتی حضرت دوڑ کے گئے. آپ امام کو سمجھ سکتے، امام کی ذات، وقار، سکینہ. حضرت دوڑ کے گئے دروازے پر، ان کو دیکھا، کہا نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے شیعہ نہیں. کیوں؟ کہا ان کے چہرے اور ان کے وجود پر وہ آثار نمایاں نہیں ہیں. غور کر سکتے، حضرت مشتاق ہیں اپنے شیعوں کے، لیکن صحیح معنوں میں ہم ویسے بن جائیں. تو یہ محبتیں، بار بار اس چیز کو عرض کرنا ضروری ہے کہ محبت امام حسین، محبت سرکار سید الشہداء، محبت حضرت امیر ہمیں خدا کا اور اچھا بندہ بنائے، نہ یہ کہ ہمیں خدا کی نسبت جسور بنائے. اگر خدا کی نسبت ہمیں یہ محبت تواضع کراتی ہے تو واقعاً وہ محبت اہل بیت ہے، جسور کراتی ہے تو وہ محبت اہل بیت نہیں، کچھ اور ہے.
چلیے آقا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ سوال بھی بہت ضروری تھا۔ تو ناظرین دیکھیے ابھی بہت سے سوالات رہ گئے ہیں، وقت چونکہ محدود ہوتا ہے لہٰذا اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے، تب اس کے بعد کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔